بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کہانی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اشتیاق احمد اسد۔ رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ روزہ کب فرض ہوا؟ ایک تاریخی اور روحانی سفر۔ رات کی تاریکی ہے، آسمان پر چاند کی باریک سی لکیر نمودار ہوتی ہے اور ایک مؤذن کی آواز گونجتی ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا یہ مہینہ کب شروع ہوا، روزے کب فرض ہوئے اور رمضان کا اسلام کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم وقت کے دریچوں کو کھولیں گے اور چلیں گے کہ اس دور میں جب اسلام اپنی ابتدائی منزلوں میں تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں مسلمان سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں توحید کا پیغام دے رہے تھے، مگر کفار مکہ ظلم و ستم میں حد سے گزر چکے تھے۔ اس وقت روزے فرض نہیں تھے، البتہ کچھ نفلی روزے رکھے جاتے تھے، خاص طور پر عاشوراء کا روزہ۔ پھر ہجرت ہوئی، مدینہ کی سرزمین پر اسلامی معاشرہ قائم ہونے لگا اور اسلام کو عملی شکل ملنے لگی۔ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض قرار پائے۔ یہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں تھا، یہ تربیت تھی، نفس کی اصلاح تھی، تقوی کا راستہ تھا۔ رمضان وہ مہینہ بنا جس میں قرآن نازل ہوا۔ تصور کریں، مدینہ کی گلیاں، سادہ گھر، مگر دلوں میں ایمان کی روشنی۔ پہلا رمضان آیا، صحابہ نے شوق سے روزے رکھے۔ گرمی تھی، وسائل کم تھے، مگر جذبہ کامل تھا۔ اسی سال غزوہ بدر بھی پیش آیا، رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ نے 313 مخلص بندوں کو فتح عطا فرمائی۔ رمضان صرف عبادت نہیں، قربانی اور جہد کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کا تعلق صرف فرض روزوں سے نہیں بلکہ اہل بیت کی سیرت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی عبادتیں، ان کے سجدے، ان کی شب زندہ داریاں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام راتوں کو یتیموں کے گھروں تک کھانا پہنچاتے اور دن میں روزہ رکھتے، اور پھر اسی رمضان کی ایک رات 19 رمضان کو آپ کو محراب عبادت میں ضرب لگی، اور 21 رمضان کو آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا رمضان ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے؟ پھر ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی پیاس، ان کا صبر، ان کی استقامت۔ اگرچہ واقعہ کربلا محرم میں پیش آیا، مگر صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا جو درس امام حسین علیہ السلام نے دیا، وہی روح رمضان میں بھی زندہ نظر آتی ہے۔ رمضان بھی ہمیں سکھاتا ہے، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، لیکن حق کا راستہ نہ چھوڑو۔ کیا رمضان صرف سحری و افطاری کا نام ہے؟ نہیں، رمضان دل کو نرم کرنے کا نام ہے، قرآن سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، گناہوں سے توبہ کا نام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر اسی مہینے میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آج جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں تو صرف کیلنڈر نہ بدلیں، اپنے دل بدلیں، سوچ بدلیں، عادتیں بدلیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا آغاز 2 ہجری میں ہوا تھا، مگر اس کا مقصد آج بھی وہی ہے، تقوی، صبر، قربانی اور اللہ سے قربت۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سچا روزے رکھنے والا بنا، اور ہمیں اہل بیت کی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین، الہی آمین۔ کل انشاءاللہ رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فجار علیہ السلام۔